یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ مکافات عمل کہتے ہیں اس بات کو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں سمجھاؤ بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے موت کے وقت اللہ پاک اس کو کلمہ نصیب نہیں فرماتے، وہ بے ایمان ہو کر دنیا سے چلا جائے۔ یہ مکافات عمل، یہ شراب پینے کا نتیجہ ہے۔ یا جیسے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو، کہنا نہیں مانتے، والدین کو ناراض کیے ہوئے ہیں، اس کا مکافات عمل یہ ہے کہ اللہ ایسے شخص کو دنیا میں نقص سزا دیتے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ جیسے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں لکھی ہے۔ یہ تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے، بڑی کتاب بھی ہے، اس کا مختصر وہ بھی کیا گیا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں یہ چھوٹی سی کتاب لے کر اس کو پڑھ لیا۔ بہت عبرت کی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، سمندر زرکوزا۔ بس کوئی میرے ساتھی اس کتاب سے اگر پڑھ سکتا ہو محروم نہ رہے۔ تنبیہ الغافلین لکھنے والے حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ، سمرقند کے، اصل تو عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ کوفہ میں ایک شخص سے، جوان سے، اس نے شادی کی، بیوی گھر لے کر آئے، گھر میں بوڑھا والد تھا۔ ظاہر ہے بڑھاپا بھی ایک عذاب سے کم تو نہیں ہوتا، اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے بوڑھے کی، جتنی دوا دارو کرو بس اس کی سہارے ایک دن دو دن ٹھیک رہتے، پھر وہی حال۔ اس نے فرمایا اپنے بوڑھے والدین کا بہت خیال رکھو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ بڑھاپے میں کبھی والدین کے سامنے ایک جوان اولاد اف نہ کرو، اس کو جھڑکو مت کہ ابا جی تیری سمجھ میں بات نہیں آتی، بس تو چپ رہے، نہیں، مشورے میں شامل کر لیا کر، مشورے میں شامل کر لیا۔ اس سے اپنی مشوروں سے محروم نہ رکھا کر۔ چاپی مٹی کی ضرورت ہے، اس کو دبا لیا کرے، ہاتھ دبایا کرے، پاؤں کمزور ہو جاتے آج۔ حضرات فرماتے چند چیزیں ہیں جو زندگی کے بڑے ہی انسان کے لیے کسی انتہائی تکلیف سے کم نہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ بڑھاپا میں مفلس، بوڑھا ہو گیا جیب میں کچھ نہیں، مفلس، بوڑھا ہو گیا مفلس۔ ایک شخص نے چیخ کر لاہور میں غالباً ابھی کی بات ہے، مہینہ دو کی بات، اس سے زیادہ کی، کہا حکمرانوں خدا کے لیے دواؤں کو سستی کرو، ہر وقت بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اب حیات نہیں ہے اتنی طاقت مجھ میں کہ ہر وقت دوا خریدوں، سستی کرو تاکہ میری قوت اتنی ہو جائے کہ میں خرید سکوں۔ بڑھاپا کی مفلسی بڑی عجیب چیز ہے، اس لیے بوڑھوں کا خیال رکھا کرے، جیب میں دیکھا کرے کچھ ہے یا نہیں، کچھ رکھ دیا کرے، جب رکھ دیے پھر پوچھے مت ابا جی وہ پیسے کہاں گئے۔ جیسے فرمایا گھر میں بیوی ہو اس کو کچھ دے دیا کرے ماہوار، اس سے پوچھے پھر نہ کرے ہاں میں نے وہ رقم دی تھی وہ کہاں خرچ ہو گئی، نہیں نہیں نہیں، تمہارا حق آگے نہیں ہے۔ بہت سے باتیں ہوتی ہیں، ہو سکتے ہے اس کے کوئی کمزور بہن بھائی ہو، اس کی کمزور والدین ہو، اس پر خرچ کر لیا کرے، تو سن کر پھر تمہیں تکلیف ہو،
اس لیے اس کو دیکھ کر پھر پوچھا نہ کرے. اسی طرح کے جو والدین کو کچھ دیا پوچھا نہ کرے ابا جان وہ پیسے کہاں گئے. تو اس لیے اس وقت کی مفلسی بڑے عذاب عظیم سے کم نہیں. جس طرح جوانی کی موت ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک امتحان آزمائش، اس طرح بڑھاپے کی مفلسی بھی. اور ایک دفعہ اللہ آنکھیں دے اور پھر لے لے، اللہ اکبر، یہ بھی بہت بڑا امتحان. جس نے نہیں دیکھا دنیا نہیں دیکھا، جس نے دیکھ لیا اور پھر اس کی آنکھیں چلی گئی بینائی، اللہ اکبر، یہ زندگی کے ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے پھر ہمارے اوپر بھی بڑھاپا آنے والا ہے. اللہ پھر ہمارے بڑھاپے میں ہمارا خیال رکھے. تو بات آ گئی. فقی ابو اللیث سبق رحمۃ اللہ فرماتے کوفہ میں ایک شخص تھے، جوان تھے، شادی کی. اس کی بیوی ذرا تیز ترار تھی، گھر میں بوڑھا والد تھا. بوڑھا جب ایک دن وہ شخص